تھی کہاں؟ کیا موت اسے اپنی آغوش میں لے چکی تھی یا سانسیں اب بھی باقی ہیں؟ مزید کتنے زخم ہیں جو اس کی روح پر لگنے ہیں؟ زرشے گہری سانس بھر کر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، پر اپنے سامنے شنوال خان کو بیٹھے دیکھ اس کے رہے سہے ہوش حواس بھی جانے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ لہرا کر گرتی، شنوال نے اپنے بازو بے ساختہ اس کی کمر کے گرد حائل کیے۔ بس کریں، ابھی تو آپ پر کوئی ظلم کے پہاڑ نہیں ٹوٹے جو اس طرح کا رد عمل ظاہر کر رہی ہیں۔ آپ اگر ابھی سے ہار مان جائیں گی تو آگے کیسے برداشت کریں گی؟ آپ وہ بنیں جو آپ ہیں، جو لوگ آپ کو بنانا چاہتے ہیں وہ نہیں۔ اگر آپ غلط نہیں ہیں تو آپ کو برداشت کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سوچ رہی ہوں گی کہ میں یہ باتیں آپ سے کیوں کر رہا ہوں۔ دیکھیے، میں آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے اور نہ ہی میں دشمنی کو برقرار رکھنے کے حق میں ہوں۔ میں بس اس سب سازش کے پیچھے چھپے اصلی چہرے کو سامنے لانا چاہتا ہوں، جس کے لیے مجھے آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ ہمیں سب کے سامنے یہی ظاہر کرنا ہوگا کہ حویلی میں آپ کے ساتھ کسی کا رویہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد میں خود آپ کو آزاد کر دوں گا، لیکن تب تک میری عزت، اور میں نہیں چاہتا کہ میری عزت پر ذرا سی بھی آنچ آئے۔ آپ اٹھیے اور یہ کھانا کھائیے۔ میں جانتا ہوں کہ تائی جان سخت خفا ہیں، لیکن انہیں بھی اپنے بیٹے کے جانے کے دکھ نے اندر سے خالی کر دیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میری بات کا مان رکھیں گی۔ شنوال خان کی ساری باتیں سن کر سر سے تو ساکت رہ گئی تھی۔ اسے کہاں امید تھی کہ حویلی میں موجود کوئی شخص اس طرح اس کا خیال رکھ سکتا ہے۔ اسے یہ سب بھی حویلی والوں کا نیا کھیل لگا۔ تبھی وہ بدک سی گئی۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کا یہ ایک نیا ڈھونگ ہے۔ میں کسی بھی طرح آپ پر یقین کرنے کے ضامن نہیں ہو سکتی شنوال خان۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو شخص میرے باپ کی عزت کو اپنے پیروں کی دھول بنا کر ان کے سر میں خاک ڈال چکا ہے، اب مجھے اپنی عزت بنانے کی بات کر رہا ہے۔ کیسے یقین کروں؟ حد ادب لڑکی، ہمارے ڈیل دینے کا، ہماری نرمی کا اتنا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ کہ ہم تم سے سرد رویہ اپنانے پر مجبور ہو جائیں۔ تمہیں سب بات سے آگاہ کرنا ہمارا فرض تھا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے کسی ذی روح کو کوئی نقصان پہنچے، پر شاید ہم غلط تھے۔ آخر ہو تو تم بھی خاقان سائیں کی بیٹی، جو جوش میں ہمیشہ اپنے ہوش کھو دیتے ہیں۔ اب میرے بابا سائیں کے بارے میں اس طرح بات نہیں کر سکتے۔ میں تیار ہوں آپ کی ہر سزا کے لیے، جو آپ چاہیں میرے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن میرے باپ اور بھائی کے بارے میں مزید گوہر افشانی میں آپ کے منہ سے سننا نہیں چاہتی۔ آپ کے خاندان نے ہمارے ساتھ جو کرنا چاہا وہ کر چکے ہیں۔ آپ لوگ مزید سزا کے لیے بھی میں تیار ہوں، لیکن اس کے بعد میں آپ کو محض اتنا کہنا چاہوں گی، کل کو کوئی دوسری زرشے اس دنیا میں آئی تو میں خود اپنے ہاتھوں سے دفنا دوں گی۔ اس چھوٹی سی لڑکی کی باتیں شنوال خان کا پارہ بھر میں ہائی کر گئی تھی۔ اچھا، تو تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں؟ اس کی نظر زرشے کو اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ نہیں، میرا وہ مطلب، زبان کو قابو میں رکھو لڑکی، نہیں جانتی کہ کیا لفظ ادا کر رہی ہو۔ اگر میں ابھی تم سے اپنے حقوق لینے پر آیا تو ساری زندگی رونے میں گزر جائے گی تمہاری، اس لیے میرے سامنے بڑی باتیں کرنے سے گریز کرو۔ اگر تمہارے باپ اور بھائی کو تمہارا اتنا ہی خیال ہوتا تو کبھی بھی مجھ جیسے شخص کے حوالے تمہیں نہ کرتے۔ زرشے کو اس کی ساری باتیں صحیح لگی تھی۔ صحیح تو کہہ رہا تھا وہ، آخر کس مان سے وہ اس کے سامنے اپنے باپ اور بھائی کا دفاع کر رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اسے اپنی انا پر قربان کر چکے ہیں۔ تانے مار رہے ہیں آپ مجھے، میں جانتی ہوں میری ذات آپ کے کس کام کی نہیں، لیکن خدا را مجھ پر ایک احسان کر دیں۔ زرشے بھی بول ہی رہی تھی کہ شنوال خان کو باہر سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ فوراً الرٹ ہوا تھا کہ اس نے زرشے کو چپ رہنے کا اشارہ کیا تھا، مگر وہ زندگی ہی کیا جو خاموش ہو جائے۔ شنوال نے اسے سخت خوری سے نوازا تھا، جس کی پٹر پٹر اب بھی چالو تھی۔ تپش میں آ کر شنوال خان ایک ہی جست میں اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتا زرشے کے لبوں سے تمام الفاظ چن چکا تھا۔ معنی خیز لمحے خاموشی سے سرکنے لگے۔ زرشے آنکھیں پھاڑے شاہ خان کو خود پر جو کہ دیکھ رہی تھی، جو بڑی
محویت سے اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں الجھائے بے خود سا تھا۔ دل کی دھک دھک کانوں میں سنائی دینے لگی تھی۔ اسے لگا اگر 2 پل بھی مزید وہ اس کی سانسیں قید کیے رہا تو بے ہوش ہو جائے گی۔ تو ویورز، آپ کو آج کی میری ایپیسوڈ کیسی لگی آپ لوگ مجھے لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور میری آئندہ آنے والی نیو ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے گا۔